بہانہ بنا کر جو احتجاج نما فساد کی کوشش کی جا رہی ہے ٹی ایل پی کی طرف سے، اس کی اپ ڈیٹ کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کی یہ سٹیٹڈ اور کلیئر پالیسی ہے کہ پاکستان میں جتھے اور جتھوں کے ہاتھوں بلیک میل ہونا اور جتھوں کے سے تشدد کے راستے اپنے مطالبات یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت اور ریاست اس بات پہ بالکل کلیئر ہے کہ جمہوری روایات کے حوالے سے احتجاج کرنا کسی بھی سیاسی، مذہبی یا کسی بھی کا بھی حق ہے، مگر یہ حق چند ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے ساتھ آئین میں دیا گیا ہے۔ یہ حق بغیر انکنڈیشنل نہیں ہے، تو اس حق کو جو بھی استعمال کرے گا احتجاج کے، وہ چند ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے تحت استعمال کرے گا۔ ٹی ایل پی کا احتجاج اور جتھا جن کا ماضی گواہ ہے کہ انہوں نے احتجاج میں بھی جتھے لیا کر سیکورٹی فورسز پر، سول اور قومی املاک پر نہ صرف حملے کیے بلکہ ان حملوں میں بہت سارے لوگ اپنی جان سے گئے، سیکورٹی فورسز کے لوگ شہید ہوئے اور پاکستان کے امیج کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ذاتی املاک کو نقصان پہنچتا رہا۔ تو جتھوں کی سیاست اور جتھوں سے اپنے مطالبات منوانا یا اپنے مقاصد حاصل کرنے کی اب پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ احتجاج فلسطین اور غزہ کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ یہ واحد دنیا میں اس وقت احتجاج ہے جو فلسطین اور غزہ کے نام پہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں جن لوگوں نے غزہ کے لیے آواز اٹھائی ہے وہ آج مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، خوش ہیں، جھوم رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے سجدہ شکر ادا کیا ہے کہ ان کو امن ملا ہے، اپنا وطن ملا ہے، دوبارہ سے آباد کرنے کا موقع ملا ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں پاکستان سمیت اسلامی ممالک اور دیگر ممالک نے کی ہیں، وہ تمام بھی اس بات پہ خوش ہیں کہ آخر کار ایک بہت بڑے المیے کے بعد ایک امن اور فلسطین کو اس کے حق ملنے کی امید پیدا ہوئی ہے۔ اگر غزہ کے لوگ، فلسطینی، حماس، اس کے تمام سٹیک ہولڈرز خوش ہیں، اور خوش اس لیے ہیں کہ ان کو وہ معاہدہ انہوں نے کیا ہے جس سے نہ صرف فلسطین اور غزہ کے لوگوں کو حق ملا ہے بلکہ ایک دفعہ پھر جو جارے تھا، جو ظلم کر رہا تھا، اس کو پسپا ہونا پڑا ہے اسرائیل کو، اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں آواز گونجی ہے، اور پاکستان ان ممالک میں اور وزیر اعظم پاکستان ان میں سے ایک ہیں کہ جب کوئی نہیں بولتا تھا تو پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان بولتے تھے۔ پاکستان کی ریاست کی سٹیٹڈ پالیسی ہے قائد اعظم سے لے کر اب تک، اسی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اس معاہدے میں بھی اپنا پورا رول پلے کیا ہے، اور الحمدللہ آج ہم کسی حد تک مطمئن ہیں کہ ہم نے اپنے بھائیوں کا حق کسی حد تک ادا کیا ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ غزہ اور فلسطین کے اس مسئلے کے حل کے بعد یہ احتجاج کی وجہ کیا ہے؟ یہ شاید سب سے بڑی سوچنے کی وجہ ہے کہ مسئلہ جس کا حل ہو چکا، اس حل کے ہونے پر فریقین، جو کہ سب سے بڑا فریق غزہ کے لوگ اور فلسطینی تھے، وہ خوش ہیں، وہ مطمئن ہیں، اس کے باوجود احتجاج ان کے نام پر کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا مقصد، اس کا بڑا آسان جو جواب یا جو سوچیں تو جواب ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کا مقصد پھر یقیناً کچھ اور ہے۔ اور ہے کیا؟
اس کا آغاز پچھلے 2 دن سے لاہور میں ان کے مرکز اور انفارچونیٹلی مسجد کو سیاسی دفتر بنا کر اپنے ذاتی مقاصد کے لیے مسجد کے پیچھے چھپ کے اور اس کے اندر سے ایسے کام کیے گئے جنہوں نے مسجد کا تقدس ہو اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا نام لینے والوں نے. میں میڈیا کو فوٹیج وہ دے رہا ہوں کہ جس میں ڈنڈے، کیلوں والے ڈنڈے، کیمیکل، شیشے کی گولیاں اور ٹینس بال، جتنی بال ہے اس کے ارد گرد تمام نکیلے کیل ہیں، اس کو ایک غلیل نما چیزوں سے داغا جاتا ہے پولیس پہ. 1 درجن سے زائد پولیس اہلکار اور رینجرز کے اہلکار زخمی ہیں. یہ جتھا جس کی تعداد 2000 سے زائد نہیں ہے، یہ وہاں سے نکلا ہے اپنے مرکزی دفتر سمن آباد سے اور وہاں سے بند روڈ سے ہوتے ہوئے یہ راوی روڈ کی طرف جا رہے ہیں. یہ اس لیے نکلنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ پولیس اور حکومت نے یہ ان پر طاقت کا استعمال نہیں کیا. ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے وہاں پر کچھ رکاوٹیں لگائی گئیں مگر طاقت کا استعمال نہیں کیا گیا. نہیں تو کیا مجال تھی اس 2000 کی کہ یہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز خصوصاً لاہور پولیس اگر روکنا چاہتی تو یہ رک نہ پاتے. لیکن پھر وہی راستہ اپنانا پڑتا جو مظاہرین کر رہے ہیں. لوگوں کو تو ویڈیوز دکھائی جا رہی ہیں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے، لیکن وہ ویڈیوز ہم آپ کو دیں گے کہ اس کے پیچھے چھپ کے کیلوں والے ڈنڈے، ربڑ اور شیشے کی گولیاں اور ٹینس بال کے کیل لگی ہوئی ٹینس بال جتنی بڑی گولے جو ہیں وہ پولیس پر داغے گئے ہیں، جس سے 1 درجن پولیس اور رینجرز اہلکار زخمی ہوئے ہیں. جتنی پولیس وہاں پر اور باقی لا انفورسمنٹ ڈپیوٹڈ ہے ان کے سوائے اینٹی رائٹ کے سامان کے کوئی ہتھیار نہیں ہے. ایون وہاں جو ڈی آئی جی اس آپریشن یا اس کی نگرانی کر رہے ہیں ان کے اپنے گن مینوں کے پاس بھی کوئی ایسا ہتھیار نہیں تھا. پرسوں کل یہ جو 1 رات پہلے گزری ہے جب انہوں نے شور مچایا ہمارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس وقت بھی انہوں نے ہوائی فائرنگ سمیت فائرنگ کی ہے. اس کی بھی فوٹیج اور CCTV کیمراز کی موجود ہے اور اس کے ساتھ جو سیف سٹی ہے اس کے کیمرے پہلے توڑے ہیں، اس کے توڑنے کی فوٹیج بھی ہے. بھئی اگر آپ کے ہاتھوں میں کیل نہیں، ڈنڈے نہیں، بندوقیں نہیں، آپ پرامن ہیں، اینٹیں نہیں، تو پھر آپ نے سیف سٹی کے کیمرے کیوں توڑے؟ تاکہ حملہ کرتے ہوئے پتہ نہ چلے. اور اس کے بعد کہا گیا کہ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے. ہلاکت ہو تو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، لوہے کین ہوتے ہیں. یہ سب کچھ لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، اور اگر کچھ ہوا ہے تو فائرنگ، تشدد کا استعمال وہ آپ کی طرف سے اور TLP کی طرف سے ہوا ہے. اس کے بے شمار شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں. ابھی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ طاقت کے منیمم استعمال یا بغیر طاقت کے استعمال کیے گئے چند 100 ورگلائے گئے نوجوانوں کو اور دوسرے لوگوں کو وہاں روکا جائے اور روک لیا جائے گا. حکومت وقت کے لیے کوئی 2000 آدمی کے قریب یہ جو لوگ ہیں ان کو روکنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن طاقت کا منیمم استعمال کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی حکومت لگاتار صوبوں سے رابطے پہ ہیں. صوبائی حکومتوں نے ان عناصر پر جنہوں نے امن و امان کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی ہے ان پہ کسی بہت سو کو گرفتار بھی کیا ہے.
وہ لوگ بھی گرفتار ہوئے ہیں جن کے ویڈیو میسج اور اعترافی بیان موجود ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ڈنڈے، کیل، شیشے کی گولیاں، کیمیکل، نمک اور ماسک، یہ سوشل میڈیا پہ آپ کو عام ویڈیو ملیں گی، وہ ماسک جو سیکورٹی فورسز کے پاس ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ وہ گرفتار ہوئے اور انہی کی نشاندہیوں پہ اور ان کے واٹس ایپ گروپس کے ملنے والے میسجوں کی نشاندہی پہ کئی لوگ گرفتار ہوئے ہیں جن کے اعترافی بیان موجود ہیں کہ وہ تشدد اور کس طرح تشدد کیا جائے گا اس کے ثبوت موجود ہیں۔ ایک پولیس اہلکار کو اغوا کرتے ہوئے اور اٹھا کر لے کے جاتے ہوئے اور ساتھ یہ پیچھے الفاظ دہراتے ہوئے آپ نے سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا کہ آپ بیسمنٹ میں لے کر جائیں گے اور پھر بتائیں گے کہ اس کا کیا۔ پولیس وردی میں ڈیوٹی کرنے والے کو سڑک سے اٹھا کر لے کے جانا یہ سنت نبوی ہے، نعوذ باللہ، یہ سنت نبوی ہے کہ ڈیوٹیوں پر کھڑے والوں پر آپ کیلوں کے ڈنڈے اور شیشے کی گولیاں برسائیں۔ وفاقی حکومت مسلسل انٹیریئر منسٹری اس پوری صورتحال کو مانیٹر کر رہی ہے۔ حتی الوسع کوشش کی گئی ہے کہ کوئی بھی تکلیف نہ پہنچے عام آدمی کو۔ پہلے ہوتا یہ تھا کہ یہ ایک ایک شہر میں 2-2 درجن جگہ روڈز کو بلاک کر لیتے تھے، ایک ایک شہر میں۔ الحمدللہ پورے پنجاب میں سوائے ایک روڈ جہاں پر ان کا مرکز ہے، کوئی روڈ نہ بند ہے، نہ کسی جگہ بند ہونی دی گئی ہے، نہ کہیں کوئی اس طرح کی تخریب کاری یا اجتماع ہونے دیا گیا ہے۔ پورا پنجاب، لاہور، موبائل سگنلز کی بات ہو یا کاروبار زندگی کی بات ہو، روڈز کی بات ہو، تمام کا تمام کھلا ہوا ہے۔ کوئی اسی طرح اسلام آباد میں سوائے ایک جگہ کے پنڈی جہاں سے رستہ آتا ہے، اس کے علاوہ سارا اسلام آباد نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری کی پوری اس پہ فوکس ہے، صوبائی حکومتوں سے ہمارا اس پہ رابطہ ہے اور اس پہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طور پہ بھی طاقت کے استعمال کے بغیر ان لوگوں کو روکا جائے۔ لیکن ایک بات فیصلہ بالکل کلیئر ہے کہ اس سے آگے بھی بڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ پاکستان میں جتھوں کی سیاست، جتھوں کے نام پر، مذہب اور انتہا پسندی کے نام پر، ذاتی مقاصد کے لیے کسی بھی قسم کے اجتماع بالکل دہشت گردی میں آتے ہیں۔ بہت سارے مقدمات زیر التوا ہیں جس میں بہت سارے پولیس والے شہید ہوئے ہیں، وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ اس کو لیڈ کرنے والے، اس کے سرگنا لوگوں کو ورگلانے والے اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ کٹہرے میں آپ کو نظر آئیں گے۔ پاکستان اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی تشدد یا بہانے بنا کر یہاں پر کوشش کی جائے کہ بھی جتھا لا کر اسلام آباد میں کوئی تماشا لگایا جائے۔ بالکل نہیں ہوگا۔ غزہ کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے پاکستان اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کے لوگ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان کی اور باقی ممالک کی کوششوں سے آج غزہ اور فلسطین کو امن ملا ہے، ان کا حق ملنے کی امید ہوئی ہے، ان کا وطن واپس ملنے کی آس پیدا ہوئی ہے، اور جو سوچا نہیں تھا وہ اس 20 نکاتی امن معاہدے میں ہوا ہے۔ اس کے بعد غزہ اور فلسطین کے نام پر اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے تو وہ پھر کسی اور وجہ سے کر رہا ہے۔ دوبارہ اس بات پہ میں کہہ دوں کہ اس وقت جو صوبائی حکومتوں سے مکمل رابطہ ہے اور
पंजाब हुकूमत ने बड़े बेहतरीन तरीके से इसको टैकल कर रही है। पूरा पंजाब में पुरअमन है। ताकत का इस्तेमाल ना पुलिस की तरफ से ना हुकूमतों की तरफ से हुआ है, लेकिन ये फैसला अटल और क्लियर है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर इस तरह की जत्थाबाजी, इस तरह की पुरतशद्दद और गजा के नाम पर होने वाले मज़ाए, इस तरह के जो मुजाहरा है जिसका मकसद कोई और है, इसको आगे नहीं बढ़ने देगी। थैंक यू वेरी मच। सर ये बताइएगा कि आपने कहा कि तशद्दुद के बगैर इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, तो दूसरा हाल तो सर मुज़ाकरात के किसी लेवल पे किसी जगह पे कोई मुज़ाकरात हो रहे। दूसरा सर आपने ये कहा कि लाहौर की सूरत हाल शायद हमें ना पता हो, लेकिन इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आपने कहा कि तमाम रास्ते खुले हुए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। इस्लामाबाद को आने वाले जितने भी मुत्तसिल रास्ते हैं मुकम्मल तौर पर बंद है, बल्कि इस दफा ये सूरत हाल है कि छोटी छोटी गलियों को भी बंद किया गया। तो क्या यहाँ पे भी लोग एक्सपेक्टेड थे कि यहाँ एक गैदरिंग हो जाएगी, इस वजह से ये बंद किए गए? देखिए, गुजारिश ये है कि आज सारे सरकारी और निजी दफातर इस्लामाबाद में अपने मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। कोई इसके अलावा कुछ देर के लिए सिग्नल्स जो थे वो किसी इंटेलिजेंस की इतला पर सिर्फ जो डाटा या जिसको हम इंटरनेट कहते हैं उसमें ज़रा कमी आई है, वो भी इस वक्त बिल्कुल ठीक है। हमें इतला थी कि कुछ लोग इनके यहाँ पर किसी जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं। उनकी निशानदेही पर कुछ लोग हमने गिरफ्तार कर लिए और बाकी रास्ते जो हैं बहुत सारे वो इस वक्त बिल्कुल खोल दिए गए हैं। मज़ीद भी चंद एक रास्तों में अगर कोई रुकावट रखी गई है तो वो इन शर पसंदों को से लोगों को बचाने के लिए ज़रूर रखी गई है। बहरहाल सबसे बड़ा जो इनका मरकज़ है वो लाहौर है। लाहौर में पूरा लाहौर खुला हुआ है, पूरा लाहौर मामूल के मुताबिक चल रहा है। कोई स्कूल, सरकारी दफ्तर, निजी दफ्तर पूरे पंजाब में, जहाँ पर ये एक एक शहर में एक एक दो दो दर्जन जगह रोड्स ब्लॉक करते थे, कोई रोड ब्लॉक पिछले 2 दिन में नहीं हुआ, स्वाय इनके मरकज के आगे से सिर्फ लोगों की जान को बचाने के लिए। क्योंकि करते ये हैं, ईंटों की ट्रालियां अपने मरकज के आगे खड़ी की हैं और वो तोड़ तोड़ के अपने कारकुनों में बांट रहे हैं। किस लिए? कि वर्दी पहने हुए सिपाहियों पर मारे जाएं। इसके बावजूद इनका एजेंडा इस दफा नामुकम्मल रहा है। बेहतरीन हिकमत अमली रही है सूबे की भी। वफाक पूरी उनसे इस वक्त राब्ते में है और हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। सर गुजारिश ये है कि कानून की अमलदारी होगी। किसी को एहतजाज करना है, कानून के मुताबिक इजाजत ले, SOPs पूरे करे, 100 बार करे। कल हजारों तलबा पे मुश्तमल जमात इस्लामी ने एक मार्च किया। किसी इस्लामाबाद के आपके कैमरों ने कवर किया, हुकूमत ने फैसिलिटेट किया क्योंकि उन्होंने हमसे राब्ता किया था। हमने पूरी उन्हें फैसिलिटेट किया। वजीर दाखिला के कहने पे मैं जमात इस्लामी के लोगों से मिला, हमने उनको, देखिए ये तरीकाकार है। ये नहीं कि आप इश्तियाल अंगेज तकरीरें करें, आप ऐसी तकरीरें करें, आप सारी दुनिया को काफर और मुनकर कहें और अपने आप को सबसे बड़ा नौजुबिल्ला कहें कि मैं ही सबसे ऊपर से उतरा हुआ सुन्नत रसूल पे अमल करने वाला हूं। दीन को इस्तेमाल करें, अपने लोगों को चार्ज करें, लोगों को, दूसरों को इसराइली कहा जाए और खुद अपने आप को फलस्तीन का, इतने आप थे लोग तो फलस्तीन तक पहुंच गए और आप अपने हुजरे से नहीं निकले क्योंकि आपको, आपके मकसद कोई और है। इनका कोई लगता है कोई या ऐसे कोई शवाहिद है कि इनका कोई गैर मुल्की एजेंडा है? देखिए इस वक्त जो मसला है वो तो हल हो चुका है। अगर मसला हल हो गया है, मुझे ये बताइए कि अब एहतजाज किस बात का हो रहा है? फलस्तीन में, गजा में तो लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, सजदा शुक्र अदा कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, और ये यहां पर मातम करने के लिए तशद्दुद की राह पर लोगों को उकसा रहे हैं। क्यों? क्वेश्चन में रिपीट करूंगा। पिंडी में एक रोड के ऊपर 3 हॉस्पिटल है,
اور اس روڈ کو بند کیا گیا ہے, لوگ بڑے اس حوالے سے پریشان ہیں. دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں لگتا یہ کہیں چابی دی گئی ہے گورنمنٹ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, کوئی سیاسی ایجنڈا ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جب امن آتا ہے, پاکستان میں استحکام آتا ہے, پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہوتا ہے, تو بڑی پراکسیاں جو ہیں وہ کرائے پہ اویلیبل ہیں. کوئی علاقے کے نام پہ چلتی ہے, کوئی صوبے کے نام پہ چلتی ہے, کوئی دین کے نام پہ چلتی ہے, کوئی جہاد کے نام پہ چلتی ہے, اور کوئی مذہب کے نام پہ چلتی ہے. افسوس, صد افسوس کہ غزہ میں ہونے والے ہزاروں شہیدوں کو بھی آپ نے نہیں بخشا. ان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ وہ اپنے مقصد کے لیے اس دنیا سے چلے گئے اور ان کے لوگوں کو آخر کار وہ اپنے کامیاب ہوئے. ایک ایسا ایگریمنٹ ہوا کہ انہیں خوشی ہوئی اور انہیں امید پیدا ہوئی کہ ان کا وطن اور ان کے گھر ان کو واپس ملیں گے امن سمیت, اور آپ ان کے نام پر یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایجنڈا کوئی اور ہے. سر ان کی پیچھے سیاسی جو باتیں ہیں سر سیاسی جماعت نے بار بار جو ہے وہ چڑھائی کی ہے, لیکن